الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک آج ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر۔ پس اے نبی، آپ ان سے الگ ہو جائیے جس دن پکارنے والا یعنی اسرافیل علیہ السلام ہولناک چیز کی طرف بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، کفار و مشرکین تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو اب آپ ان سے اعراض کیجئے۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری نبھا چکے، تو اب آپ ان سے اعراض کیجئے، کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ کام آپ کر گزرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ذکر کر رہا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کا اور قیامت کے دن کے مناظر کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کہ جس دن پکارنے والا یعنی اسرافیل علیہ السلام ہولناک چیز کی طرف بلائے گا۔ گویا کہ قیامت برحق ہے، اور اس دنیا میں اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فالو نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارا، تو بہرحال قیامت کے دن اس کو سخت حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یوم یدعو الداعی، داعی سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، یعنی پکارنے والا۔ کیوں الداعی کیوں کہا گیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں کیسے راضی خوشی جی سکتا ہوں جبکہ سور میں پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں لیے ہوئے اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم ملے کہ وہ سور میں پھونک مارے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو یہ بات ان کے اوپر گراں گزری، کیونکہ صحابہ کرام نیکیوں کے رسیا تھے، اور جب کوئی ایسی بات سنتے تھے جس میں ڈر ہوتا تھا تو فوراً اس سے متاثر ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ کیفیت بیان کی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تب سے ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سور کو منہ میں لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، عرش کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں کہ کب ان کو حکم ملے کہ وہ سور میں پھونک مارے اور پوری دنیا تباہ اور برباد ہو جائے۔ ہم غافل ہیں، لیکن حضرت اسرافیل علیہ السلام ذرہ برابر بھی غفلت میں نہیں ہوتے ہیں، وہ عرش پر نظر جمائے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے کہ ہم سور میں پھونک ماریں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ پکارنے والا یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف بلائیں گے جو انجان ہے، انجان چیز ہے، چیز بھی ہے۔ اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے الی شیء کہا، نکرہ کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور پھر کہا نکر، یعنی نہایت ہی انجان چیز ہے، ایسی انجان چیز ہے
کہ اس کی ہلاکت بہت ہی سخت ہونے والی ہے۔ خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، وہ لوگ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، وہ لوگ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی سارے کے سارے لوگ سب سے پہلے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو ساری دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے تو سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف حاضر ہوں گے۔ اس سے دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارنے کی جو مدت ہوگی اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ آیا 40 دن کا وقفہ ہوگا یا 40 مہینے کا وقفہ ہوگا یا 40 سال کا وقفہ ہوگا، لیکن دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو سب کے سب نہایت ہی جھکے ہوئے نگاہوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، ایسے نکلیں گے گویا کہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ ٹڈی دیکھا ہے؟ ٹڈی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور ٹڈیاں جب اڑتی ہیں تو ایک دوسرے پر مچلتے ہوئے اڑتی ہیں، ایک دوسرے اور بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، ایک ساتھ ایک دو ٹڈی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ٹڈیاں ہوتی ہیں اور ایک ساتھ اڑتی ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے ٹکراتی بھی ہیں اور گرتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ٹڈیوں کی مثال دی کہ جب ایک انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گا تو میدان محشر کہاں ہے؟ شام میں۔ ہاں، شام میں سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، تو اکٹھا ہونے کی کیفیت کیا ہوگی کہ ٹڈیوں کی طرح اڑتے ہوئے وہ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ سارے انسان ہوں گے لیکن ٹڈیوں کی طرح اڑتے ہوئے وہ جائیں گے اور ایک دوسرے پر وہ پل پڑیں گے، یہاں تک کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ القاریہ میں بیان فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کے جیسے ہو جائیں گے۔ جب لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو اس لائٹ پر پروانے ہوتے ہیں جو مچلتے ہیں، یہاں تک کہ چاروں طرف سے مچلتے مچلتے اپنی جان کھو دیتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جیسے دوسری جگہ پر سورہ القاریہ میں کہا کہ کل قیامت کے دن انسان جو ہے نا بکھرے ہوئے پروانوں کے جیسے ہو جائیں گے، یہاں پر مثال دی کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیوں کے جیسے ہو جائیں گے، یعنی انسان ہیں چلنے کے بجائے اڑتے ہوں گے اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اس دن اتنی سخت ہوا ہوگی اور اس دن کی ایسی ہولناکی ہوگی کہ چلنے کی بجائے اڑتے ہوں گے، اور کیسے؟ پھیلی ہوئی ٹڈیوں کے جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب آمین۔ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عاصر، پکارنے والے کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے، پکارنے والے کی طرف تیزی کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کفار کہیں گے یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے، یعنی اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونک ماریں گے تو ان کو حکم ہوگا کہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں، چنانچہ سب کے سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑ کر کے جائیں گے۔ ان کی حالت کیا ہوگی کہ بکھرے ہوئے پروانوں کے جیسے یا پھیلی ہوئی ٹڈیوں کے جیسے وہ میدان محشر کی طرف جائیں گے، نہایت ہی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے، اور اس دن کافر کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اس دن کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر بیان فرمائی۔ ایک جگہ پر کیا فرمایا؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، آخر اس دن تم کیسے بچ سکو گے جو دن بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ ایک بچہ جس کے بال بالکل کالے تھے،
اس دن کی ہولناکی اور پریشانی کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ تو بچہ کو برہا کر دینے والا دن ایسے لوگوں کے لیے کیسا دن ہوگا جو مجرم تھے، جو شریعت کے باغی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور شریعت کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔